اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 57 سٹارٹ کرتے ہیں۔ وا اور ظللنا سایہ کیا ہم نے، علیکم ظلہ کہتے ہیں سائے کو، نہ ہم نے، جمع متکلم کا صیغہ ہے یہ، علیکم اللہ پر، کم تمہارے اوپر، غمامہ بادلوں کا، اور اللہ نے تمہارے اوپر سایہ کیا بادلوں کا، وانزلنا اور نازل کیا ہم نے، علیکم تمہارے اوپر، علیکم المنّ وسلویٰ، اور من اور سلوہ تمہارے اوپر نازل کیے، اتارے، کلو کھاؤ، من طیباتی پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں رزق کے طور پر دیں، وما ظالمونا اور نہ ہو جاؤ اور نہ ظلم کیا انہوں نے، وما ظالمونا اور نہ ظلم کیا انہوں نے ہم پر، ولیکن کانوا لیکن وہ تھے ظلم کرتے، انفسہم اپنی جانوں پر، یظلمون وہ ظلم کرتے تھے۔ اس میں ہے کہ جو بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات کا سلسلہ جاری تھا، اب یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے جو 8واں انعام کیا وہ تھا بادلوں کا سایہ۔ تو صحرا وادی سینا میں جو صحرا تھا، جس وقت وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواری جو تھے وہ صحرا میں چلے گئے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ان ساتھیوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ بیان اس گرمی میں، اس شدید ترین جو وہاں پہ حالات تھے گرمی کے، کیونکہ صحرا ایسا علاقہ ہوتا ہے جہاں پر اگر بادل اور بارش نہ ہو تو وہاں جہنم سے بھی بدتر وہ جگہ ہو جاتی ہے۔ تو وہاں پہ انہوں نے جب دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ یہاں پہ کوئی ایسا انتظام فرما دے کہ جس میں ہم رہ سکیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بادلوں کے ایک ٹکڑے کو حکم دیا کہ تم ان کے اوپر چھت کی طرح کھڑے ہو جاؤ، اور اس سے سایہ کر دیا اللہ نے ان کے اوپر، تو جس کی وجہ سے موسم جو ہے وہ بہت اچھا ہو گیا، اور وہ ان کی جسم اور روح جو تھی وہ فرق محسوس کرنے لگے۔ اس کے بعد اگلا انعام جو تھا 9واں انعام اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کیا وہ تھا من اور سلوہ۔ یہ کھانے کی تو چیزیں تھیں۔ من کیا تھا؟ من یہ جیسی اس کے قطرے ہوتے ہیں اس ٹائپ کی ایک چیز تھی جو کہ شہد سے بھی زیادہ میٹھی تھی، اور اس کا سائز جو تھا وہ سوکھے دھنیے کی مانند اس کا سائز تھا، اور وہ جب زمین پہ گرتے تھے شبنم کے قطروں کی طرح تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے برف کے کوئی چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں زمین کے اوپر گری پڑی ہیں۔ تو وہ ساری جتنے بنی اسرائیل کے لوگ تھے ان ٹکڑیوں کو اکٹھا کر لیتے تھے، اور بعد میں وہ سوکھ جاتی تھیں، پھر ان کو وہ پیستے تھے، اور پیس کر اس سے وہ آٹا بناتے تھے، اور آٹا بنا کے پھر وہ اس سے روٹی بھی بنا سکتے تھے۔ تو یہ اس طرح یعنی کہ ایک سلسلہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کھانے پینے کا وہ سٹارٹ کیا۔ اس کے بعد سلوہ کیا تھا؟ سلوہ ایک بٹیر کے جیسے پرندے تھے، اور یہ اس صحرا کی بڑی مشہور یعنی کہ وہ پرندہ تھا جیسا بٹیر ہوتا ہے، اور بٹیر ہی سلوہ کے معنی آتے ہیں۔ اور کھاؤ یعنی کہ سلوہ جو اللہ تعالیٰ نے بھیجے ان کی طرف وہ یہ تھے کہ بٹیر کی سائز کے اور اس کی شکل کے پرندے پکے پکائے روسٹڈ شدہ یعنی وہ آتے تھے زمین پہ، اور وہ لوگ پکڑ کے بڑے مزے سے کھا لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ من اور سلوہ کی صورت میں جو کھانے پینے کی چیزیں بھیجیں، وہ چیزیں ایسی تھیں کہ جس کی مثال آج تک کہیں بھی نہیں ملتی، اور جو انتظام اللہ نے اس صحرا میں ان کے کھانے پینے کا کیا ویسی مثال آج تک کہیں نہیں ملتی۔ تو اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی سرکشی اور نافرمانی سے باز نہیں ہے، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما ظالمونا کہ انہوں نے ہمارے اوپر ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا لیکن وہ کیا کرتے تھے اپنے اوپر، انفسہم اپنی جانوں پہ، اپنے اوپر، یظلمون ظلم کرتے تھے، کہ وہ اگر ایسا کر رہے تھے کہ ہمارا کہنا نہیں مانتے تھے اور سرکشی کر رہے تھے، تو وہ ہمارے اوپر نہیں بلکہ اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان تھا ان کے بارے میں۔ اور اس جب قلنا کہا ہم نے ادخلوا داخل ہو جاؤ ہذہ اس القریہ گاؤں میں، فکلوا پس کھاؤ منہا اس سے، حیث شئتم جہاں سے تم چاہو، رغداً با فراغت،
اور جب ہم نے ان سے کہا کہ تم اس شہر میں داخل ہو جاؤ اور جہاں سے جی چاہے جی بھر کے کھاؤ، وادخلوا اور داخل ہو جاؤ الباب سجداً اس دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے، وقولوا حطۃ اور بخشش مانگتے ہوئے، نغفر لکم معاف کر دیں گے ہم تمہیں، خطایاکم تمہاری خطاؤں کو، وسنزید المحسنین اور ہم بہت جلدی تمہیں اس نیکی کرنے والوں کو اس کا اجر دیں گے۔ اب نیکی کیا تھی؟ نیکی یہ تھی کہ انہیں کہا تھا کہ جب تم شہر میں داخل ہونا تو اس کے دروازے سے داخل ہوتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے، یعنی جھکتے ہوئے بڑی عاجزی کے ساتھ، اور حطتن یعنی بخشش مانگتے ہوئے اس شہر کے اندر داخل ہونا۔ تو جو ایسی نیکی کریں گے تو ہم ان کی خطاؤں کو بہت جلدی معاف کر دیں گے اور ان کے بدلے نیکی کرنے والوں کو بہت جلدی اس کے بدلے میں اس کا اجر دیں گے۔ تو یہ بنی اسرائیل کی جو اگلا یعنی کہ 9ویں انعام کے بعد، من و سلویٰ کے اترنے کے بعد جو اگلا انعام تھا تو وہ یہ تھا کہ وہ شہری زندگی کا حصول چاہتے تھے بنی اسرائیل کے لوگ جو تھے۔ تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، جب وہ صحرا میں رہتے رہتے تنگ آ گئے تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تمہارا جو رب ہے وہ ہمیں اس صحرا میں کب تک اسی طرح لائے گا اور سڑائے گا، اور ہم لوگ اسی طرح اس صحرا میں پڑے رہیں گے، تو ہم اب تنگ آ چکے ہیں ایسی زندگی سے، تو اپنے رب سے کہو کہ ہمیں کوئی شہری زندگی دے اور ہم وہاں شہر بسائیں، گاؤں بسائیں، اپنے گھر بنائیں۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے مطالبہ کیا، جس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں شہر عطا کیا، اور یہ شہر کہاں واقع تھا یہ ابھی تک ایک تحقیق سے کوئی بات ثابت نہیں ہے کہ یہ کون سی بستی تھی کون سی نہیں، یعنی یہ بعض واقعات میں یہی ذکر ہوتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کا جو جزیرہ نما سینا تھا اسی میں ہی تھے، وہیں پہ انہوں نے گھر بنا لیے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ کوئی جزیرہ نما شہر ہوگا، اور بعض کے نزدیک یہ ہے کہ اس سے مراد شیطیم ہے جو دریائے اردن کے مشرقی کنارے پر آباد ہے۔ تو بنی اسرائیل کو یہ جب شہر دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ تم اس شہر میں جب داخل ہوئے تو نہایت عاجزی کے ساتھ، سجدہ کرتے ہوئے کا مطلب ہے کہ جھکتے ہوئے، جس طرح سجدے کی پوزیشن ہوتی ہے ایسی حالت میں تم اس شہر کے اندر داخل ہونا، وقولوا حطۃ اور بخشش مانگتے ہوئے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتے ہوئے اس سے اپنے مغفرت مانگتے ہوئے اس کے اندر داخل ہونا، تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے، تمہاری خطاؤں کو معاف کر، جو تم گناہ کر چکے ہیں ان سب کو ہم معاف کر دیں گے۔ تو جو اس طریقے سے اللہ کا حکم مانے گا، جو اس طرح سے اس شہر میں داخل ہوگا، تو ہم بہت جلد انہیں مزید انعامات سے نوازیں گے۔ فبدل الذین پس بدل ڈالا ان لوگوں نے ظلموا ظلم کیا تھا، قولا